اس نے بھی اسے اس جیسا بنانا چاہا۔ اسے یہ گوارا نہ تھا کہ وہ دوسرے مردوں سے مختلف ہو۔ آج اس نے اپنی چھوٹی سی جیکٹ اتار دی اور اب سلیو لیس شرٹ اور ہاف اسکرٹ پہن کر ناچ رہی تھی۔ پھر اس نے وہ اسکرٹ بھی اتار دی۔ وہ اپنی ہی دھن میں تھی اور اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ سامنے والے کے کیا تاثرات ہیں۔ اس پر یہ دھن سوار تھی کہ اگر وہ اس پر ٹوٹ پڑے جیسے سب مرد کرتے ہیں۔ اب وہ برائے نام کپڑوں میں ناچ رہی تھی۔ اب اس نے ڈانس کرتے ہوئے اپنے بلاؤز کی ہک کھولی۔ وہ یہ اتار کر اس کی طرف پھینکنے والی تھی۔ یہ اس کے ڈانس کا سب سے حسین موڑ ہوتا ہے جس سے مرد مکمل دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بلاؤز اتار کر اس کی طرف پھینکتی، کسی نے اس کا بازو پکڑا اور زور کا جھٹکا لگا۔ اس پر ایک بیڈ شیٹ ڈالی گئی، میوزک آف ہو اور لائٹ آن ہو گئی۔ کمرہ ایک دم روشن ہو گیا۔ ہنی نے جیم کی آنکھوں میں غصے کے شعلے دیکھے اور وہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے اسے دھکا دیا اور وہ صوفے پہ گر گئی۔ وہ سنبھل کر بیٹھی۔ جیم نے انگلش میں پوچھا، میں نے کہا تھا یہ کرنے کو جو کرنے لگی تھی تم۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ ہنی نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لی اور دھیرے سے کہا، یہ میری نوکری ہے اور میں وہی کر رہی تھی۔ اس نے فوراً پوچھا، تو پھر ہنس کر کرتی، رو کر کیوں کر رہی تھی؟ ہنی نے فوراً جواب دیا، میں کب رو رہی تھی؟ جیم نے اس کا بازو پکڑا اور اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا، تو پھر دیکھو اپنا چہرہ اس شیشے میں، بتاؤ یہ کیا ہے؟ اس نے ہنی کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا۔ ہنی کے پاس کہنے کو کچھ لفظ نہ بچے تھے اور وہ تھک کر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ حیا نے تڑپ کر شاہو کو کال کی جو اس نے 20 کال کے بعد اٹھائی۔ حیا نے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ شاہو نے کاٹدار لہجے میں کہا، سارے جواب تمہیں کل فلیٹ پر آ کر مل جائیں گے۔ اگر تم شرافت سے نہ آئی تو یہ ساری ویڈیوز تمہارے باپ کے نمبر پر بھیج دوں گا۔ حیا نے روتے ہوئے کہا، تم یہ سب میرے ساتھ کیوں کر رہے ہو شاہو؟ تم نے میرا بھروسہ کیوں توڑا؟ تم نے مجھ سے محبت کی تھی، عشق کیا تھا، پھر کیوں مجھے رسوا کر رہے ہو؟ اس کے پاس کہنے کو ہزاروں الفاظ تھے لیکن وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی، ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ شاید اس کا کوئی لفظ شاہو کے دل پر اثر کرتا اور وہ کہتا کہ وہ مذاق کر رہا تھا۔ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی حسرت حسرت ہی رہی۔ شاہو نے بس اتنا ہی کہا، شرافت سے کل فلیٹ پر آ جاؤ ورنہ آگے کے حالات کی خود ذمہ دار ہوگی، پھر شکوہ نہ کرنا۔ اتنا کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ حیا زمین پر بیٹھ گئی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ جو اسے عشق اپنے اوپر بھروسہ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ وہ تڑپ کر روتی رہی۔ اس کا عشق کبھی ہنستا اور کبھی اس کے ساتھ روتا بھی، کیونکہ مرد اور عورت کے بیچ وہی عشق جو صدیوں سے رسوا ہو رہا ہے۔ یہ خاموش مسکراہٹ تھی، شور صرف آنکھ کی نمی میں تھا۔ جیم نے اسے غور سے دیکھا اور اسے افسوس ہوا۔ ہنی چادر میں لپٹی صوفے پہ بیٹھی تھی اور خود کو سنبھال چکی تھی۔ ہنی نے انگلش میں کہا، مجھے اب چلنا چاہیے کیونکہ میری یہاں ضرورت نہیں۔ اب وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ اس کی نظر زمین پر پڑی اپنی شرٹ اور اسکرٹ پر تھی۔ اسے اٹھنے سے پہلے جیم نے اسے دوبارہ صوفے پہ پٹک دیا اور کہا، تم نہیں جا سکتی کیونکہ میں نے تمہاری قیمت دی ہے۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ہنی نے بھی تیکھے انداز میں کہا، تو پھر قیمت وصول کرو اور مجھے جانے دو۔ تمہیں جانے کی کیوں جلدی ہے؟ آرام سے یہاں بیٹھو۔ کیوں آرام کروں؟ جو کام نہیں کیا پھر اس کی قیمت کیوں لوں؟ ہنی نے کہا، میں نے تمہاری قیمت ادا نہیں کی، میں نے تو صرف تمہارا وقت خریدا ہے اور وہی تم سے مانگا ہے۔ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ آخر تھک کر صاف لہجے میں اس نے پوچھ لیا۔ اب کسی نے سوال پوچھا ہے تو تم سن لو۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم یہاں صرف گھومنے آئے تھے، سب دوست۔ میں ہمیشہ عورت کی عزت کرتا ہوں، یہ میرے والدین کی تربیت ہے جو میں ہر عورت کی عزت کرتا ہوں، پر میرے دوست سب کی گرل فرینڈز اور ایکسٹرا افیئرز ہیں، اس لیے میرے دوست جمال کی کال گرلز کے لیے خاص آتے ہیں۔ تم جانتی بھی ہو کہ میں بھی اس کام کے لیے ہی لایا ہوں۔ پھر کیا یہاں آنے سے پہلے میرے دوست سب میرا مذاق بنا رہے تھے کہ میں شاید امپورٹنٹ ہوں یا پھر گے ہوں؟ تنگ آ کر میں نے سوچا ایک رات کے لیے کال گرل حائل کر لوں، صرف نام کے لیے، تاکہ میرے دوست میرا مذاق اڑانا بند کر دیں، بس، اور کوئی وجہ نہیں۔ وہ بھی بسی سے بولا تھا یہ سب، بس ان کا ایک دن اور کا موڈ بن گیا۔ دوبارہ ہم نے بکنگ کروائی اور مجھے تمہارا نام یاد تھا اس لیے تم کو بک کروا لیا پھر سے۔
ہنی نے ہنکارا۔ باقی باتیں ایک طرف، پر ایک بات ایک طرف جس نے اس کا دماغ جھنجھوڑا وہ تھی ماں باپ کی تربیت جس کا جیم نے ذکر کیا۔ وہ حیران ہوئی، ایک انگریز اتنا با کردار بھی ہو سکتا ہے؟ آج پہلی دفعہ اس نے دیکھا تھا۔ کاش میں نے ماں باپ کی تربیت کی لاج رکھی ہوتی تو آج جہاں ان حالات میں نہ ہوتی۔ اس نے کرب سے سوچا۔ نایاب سرشاری سے گھر لوٹی تھی، آج وہ بے انتہا خوش تھی۔ شاہ صاحب نے خوشی میں اسے پارٹنر بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، یہی تو وہ چاہتی تھی۔ پہلے آتے ہی وہ ولی کے روم میں جھانکا۔ صوفی زمین پر بستر لگائے سو رہی تھی، جبکہ کاٹ میں سکون سے ولی سویا پڑا تھا۔ اب وہ بیڈ روم میں آ گئی تاکہ کپڑے بدل لے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنے جویلری اتاری۔ شیشے میں وہ دیکھ چکی تھی شہریار اسے گھور رہا ہے۔ وہ سیدھے سے اسے اگنور کر رہی تھی۔ شہریار نے پوچھا، آخر کیوں یہ سب کر رہی ہو؟ کیا چل رہا ہے تمہارے ذہن میں؟ نیاب نے تن کر کہا، کیوں بتاؤں تم کو؟ وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ آخر کون ہو تم مجھ سے پوچھنے والے؟ وہ غصے سے بولا، شوہر ہوں تمہارا، سمجھی، میرے نکاح میں ہو تم۔ اس کا جسم بتا رہا تھا وہ کیا کچھ کر کے آئی ہے۔ او ہو، بہت جلدی یاد آ گیا تم کو بیوی ہوں تمہاری۔ جب بیوی کو کسی اور کے پاس بھیج رہے تھے تب احساس نہیں ہوا میرا؟ تب نکاح کی لاج رکھ لی تم نے، نہیں نا؟ اب مجھے بھی تمہاری عزت کی پرواہ نہیں۔ نایاب تند ہو کر بولی، مجھے احساس ہے اپنی غلطی کا، معاف کر دو پلیز۔ شہریار نے ہاتھ جوڑ کے کہا، پلٹ آؤ۔ کتنا آسان ہے نا شہریار، میری اذیت کا احساس نہیں تم کو؟ نایاب نے کہا، اس معافی مانگنے سے سب ہو جائے گا؟ اتنا آسان لگتا ہے تم کو سب؟ تمہیں شوہر کا بیوی نہیں، بیوی کو بنانا ہے۔ تم ایک دفعہ سوچا تم نے؟ تمہیں نہ، اور تم شوہر نہیں رہے، ایک دلال بن گئے اس وقت۔ نہیں منظور، مجھے تمہارا ساتھ نہیں مل سکتی معافی عشق کو رسوا کرنے والوں کو۔ میں نے تم سے عشق کیا تھا کبھی، اور تم نے اسے مجھے ممنوع کر دیا، اور سزا تمہیں بھی ملے گی، اور ضرور ملے گی۔ عشق کی دہائی دینے والوں کی اور اس کے نام پر برباد کرنے والوں کو معافی نہیں۔ پہلے شدت سے بولتی اور آخری لفظوں پر بے بسی سے کہتی وہ زمین پر گر کے پھوٹ پھوٹ رو پڑی، اور شہریار شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنا کچھ یاد آ گیا، کس بے دردی سے تباہ کیا تھا کتنی لڑکیوں کو، گناہ کے دلدل میں ڈال کر بھول گیا۔ کبھی میرا حساب بھی ہوگا، یہ سوچا نہ تھا شہریار نے۔ وہ اپنے آنسو پوچھ کر اٹھی اور شہریار کے روبرو ہوئی۔ یاد رکھنا شہریار، تمہاری معافی ممکن نہیں۔ اور وہ واش روم میں چلی گئی۔ شہریار تو بس اسے دیکھتا رہا۔ آج اسے نایاب کے چہرے میں کئی لڑکیوں کے چہرے نظر آئے جن کی وہ زندگی تباہ کر چکا تھا، گندگی کے دلدل میں گرا چکا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی تو بہت بری طرح یاد آئی جس کو عشق کے نام پر برباد کیا تھا ان لوگوں نے۔ شاہو پلیز ایسا نہ کرو، میں نے بہت محبت کی ہے تم سے۔ تم تو عشق کا دعویٰ کرتے تھے، پھر کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ پلیز میری پکچرز اور ویڈیوز واپس کر دو، میں بھول جاؤں گی تم کو، بس وہ مجھے معاف کر دو، مجھے رسوا نہ کرو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ وہ اس کے فلیٹ آ گئی تھی، اسے امید تھی وہ اسے منا لے گی، وہ مان جائے گا، پر اس کی خاموشی حیا کو مار رہی تھی۔ وہ خاموش کھڑا بے نیاز بنا سینے پہ بازو باندھے کھڑا تھا۔ شاہو کی نظریں جھکی پڑی تھی، زمین سے اٹھ نہیں رہی تھی، پر وہ ساکت تھا۔ خدا کا واسطہ کچھ تو بولو، کچھ تو کہو، مجھے معاف کر دو، مجھے محبت کی اتنی سزا نہ دو، مجھے بچا لو پلیز۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی اس کے سامنے، پر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شاید وہ بت بنا نظریں جھکائے ہنوز کھڑا رہا۔ حیا کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ جو منہ میں آیا بولے جا رہی تھی، پر ایسا لگ رہا تھا سامنے والا پتھر کا مجسمہ ہے جس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ وہ اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک حیا کو کسی نے کندھوں سے پکڑا اور اٹھایا اور کہا، شاہو تم جا سکتے ہو، جاؤ، تمہارا کام ختم، شہری نے کہا، اور وہ جانے لگا۔ حیا شہری کے ہاتھ جھٹک کر اس کے قدموں میں دوبارہ گر گئی۔ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ شاہو، پلیز مجھے بچا لو، پلیز ایسا نہ کرو۔ وہ پاؤں چھڑا کر جانے لگا۔ وہ دوبارہ لپٹ گئی کیونکہ وہی آخری راستہ تھا بچنے کا، ورنہ شہری کی آنکھوں کی شفافیت پل میں بھانپ لی تھی اس نے۔ مت کرو شاہو، مت کرو ایسا، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے بچا لو، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، عشق کی ایسی سزا نہ دو، پلیز پلیز مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، جاؤ شاہو۔
شہری نے غصے سے کہا اور پاؤں چھڑا کر چلا گیا۔ وہ ایک نظر حیا کو دیکھ نہ سکا اور وہ اسے جاتا دیکھنے لگی۔ شہری اس کی کلائی تھام چکا تھا اور وہاں دروازہ انٹر لاک کرتے ہوئے جانا چاہو۔ شہری نے کہا۔ وہ رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر شہری سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ گرفت مضبوط تھی، چھڑانا ناممکن تھا۔ میرے سامنے رو کر آنسو برباد نہ کرو، کیونکہ مجھ پر ان کا اثر آج تک نہیں ہوا اور تم جیسی پڑپڑاتی چوڑیوں کو مجھے سیدھا کرنا خوب آتا ہے۔ وہ تمسخر اٹھا سے بولا، لہجے میں بلا کی شفقت تھی۔ پلیز، آپ شاہوں کے بھائی ہیں، میرے بھی بھائی کی طرح ہیں، مجھے چھوڑ دیں پلیز۔ حیا نے ایک اور کوشش کی۔ اس کی بات پر اسے غصہ آیا اور تھپڑ مار کر حیا کو بیڈ کی طرف دھکیلا، اس کا دوپٹہ بھیج کر دور اچھال دیا۔ پلیز نہیں، حیا اتنا ہی کہہ پائی، پر اس نے اس کے منہ پر پٹی باندھی اور اس کے ہاتھ اوپر کی طرف باندھے۔ پہلے تم جانتی نہیں تھی، اب بتا رہا ہوں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس کی چیخیں اندر ہی اندر گھٹ گئیں۔ وہ وحشی درندہ بن چکا تھا۔ وہ اس سے بچنا حیا کو ناممکن سا لگا۔ حیا کی دردناک چیخیں اندر ہی اندر گھٹنے لگی، پر شہری کو بالکل رحم نہ آ رہا تھا اس پر۔ جس جگہ، جس مقام پر عشق نے اسے پھنسانا تھا، وہاں کی قید سے رہائی ناممکن تھی۔ وہ مکمل بندھی ہوئی بس اپنا سر ادھر ادھر پٹک رہی تھی۔ شہری نے اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کی اور شدت سے اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑا۔ کتنی دیر احتجاج کر سکتی تھی بندھے جسم کے ساتھ؟ آخر کار جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا، کیونکہ ایسا لگا اب جسم ٹوٹنے لگا ہو جیسے۔ وہ اندر ہی اندر اپنے رب سے معافی مانگتی رہی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب شہری نے محسوس کیا وہ بے ہوش ہو گئی تو اس سے الگ ہوا اور اس پر ایک چادر پھینکی، جس سے اس کا آدھا جسم ڈھانپا تھا اور آدھا برہنہ، جسے ڈھانپنے کی زحمت نہ کی اس نے۔ ویسے ہی بندھا چھوڑ کر واش روم چلا گیا فریش ہونے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی، خود کو بغور دیکھا اور اندر سے آواز آئی، کیا سے کیا ہو گئی ہو نایاب؟ کیا ایسی کی تھی تمہاری تربیت؟ کیوں اتنا گرتی جا رہی ہو خود کی نظروں میں کہ دوبارہ اٹھ ہی نہ سکو؟ مت کرو ایسا، کیوں؟ کہیں کی نہیں ہوگی یہ آگ کا دریا اور ایک دلدل کی ٹوٹ جاؤ گی، دھستی چلی جاؤ گی یا جل کے خاک ہو جاؤ گی؟ اندر کی آواز پر چند آنسو ٹوٹ کے بکھرے۔ تو کیا کسی اور کے لیے کھلونا بن جاؤں اور اتنی آسانی سے معاف کر دوں؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ دل کے قاتلوں کی معافی کی کوئی راہ نہیں نکل آتی، پر روح کے لٹیروں کی معافی نہیں ہوگی۔ عورت کا صبر دیکھنے والوں، عورت کا جنون اور بدلہ نہیں دیکھا۔ میرے عشق کی رسوائی کا حساب تمہاری معافی نہیں، اس کو آداب دینا ہی پڑے گا شہریار۔ عشق کی کتاب میں اس نے خود سے کہا، شدت سے، اور بال ہیئر ڈرائی سے سکھانے لگی۔ ابھی شاہ صاحب کے ساتھ اس کی ملاقات کا وقت ہو رہا تھا۔ چھوڑ دو سب، آزاد کر دو ان قیدوں کو۔ وہ اس کے سامنے، اس کے روبرو، میں نے اس میں قید میں بھی ان کی آزادی رکھی ہے۔ وہ مسکرائی اور شراب کا گلا منہ کو لگانے لگی، پر اس نے چھین لیا۔ میرے سامنے اس کو ہونٹوں سے نہ لگاؤ، اس نے حق سے کہا، اور زہریلی ملی ہنسی وہ، اور وہ دوبارہ گویا ہوا، پر ہے تو وہ قید نہیں۔ محبت کے نام تو کبھی عشق کے نام پر تباہ ہو کر اس دلدل میں آتی ہیں یہ لڑکیاں۔ میں تو ان کو ایک نئی راہ پر لاتی ہوں، جو ہوتا ہے ان کی مرضی سے ہوتا ہے۔ قید تو وہ اپنے محبوب کے عشق میں تھیں جو انہیں اس مقام پر لاتے ہیں۔ میں نے تو ان کو آزاد رکھا ہے، سمجھے؟ وہ سکون سے جا کے صوفے پر بیٹھی، یہ سب کہہ کر پھر اپنے گاؤں کی ڈوری باندھی۔ حمید کی طرح وہ اس سے ایک فاصلے میں ہی رہتا۔ کتنا پیسہ چاہیے تمہیں؟ دگنا؟ وہ شخص بولا، تم سے زیادہ کما کر رکھا ہے، تم بتاؤ کتنا چاہیے تمہیں؟ دگنا؟ وہ مغرور سی ہوئی اور ایک ادا سے بولی۔ وہ اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے عشق کا دعوے دار، اور ہر روز کی لمبی بحث کے بعد ایک بات کہتا، مجھے کچھ نہیں، بس تم چاہیے اور تمہارا ساتھ۔ پلیز چھوڑ دو یہ کام فارغ سا۔ کبھی نہیں، اس نے ہمیشہ والا جواب دیا۔ کب مانگیں گی میرے عشق کو؟ اس کے لیے ہے درد تھا، اس دن مانوں گی تمہارے اس عشق کے افرو کو جب ایک اور عاشق تمہارے جیسا نکلا اس سرزمین پر، جو کسی مایا کو اس دلدل سے نکالنا چاہے گا۔ اس دن مانوں گی تمہاری بات، تب تک نہیں۔ ہمیں اعتماد مجھے اس عشق کی دعوے داری پر، کیونکہ میں نے خود پر عشق ممنوع قرار دیا ہے۔ کئی مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ پہلے اسے لگا تھا چند دنوں کی بات ہے، پر اس کی مستقل مزاجی پر حیران ہی ہوئی تھی، پر اس پر کبھی ظاہر نہیں کرتی۔ وہ نرم ٹھنڈی ہوا جیسا تھا اور وہ سخت پتھر سی ہو گئی تھی۔ وہ وقت نے اسے ایسا بنا دیا تھا، روز عشق اس کے قدموں میں روتا اور وہ رونتی رہتی، جانے کس حس کی تسکین اسے میسر تھی جو مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ تنزیہ ہنستی رہتی اس عشق کے دعوے دار عاشق کی عاشقی پر نہ عشق کو سکون میسر تھا، نہ اسے کبھی میسر ہوا۔ اس وقت ہم اور ہنی دونوں روبرو تھے۔
اب ہنی کچھ سمجھ چکی تھی، رات گہری ہو چکی تھی۔ ہم نے انگلش میں کہا، اگر خوش نہیں ہو اس کام سے تو چھوڑ دو، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ ہم نے آخری وہ ایسا ہی تھا، دل کا مالک۔ وہ چپ ہی رہی اور کہا، مجھے چلنا چاہیے۔ ہنی نے دھیمے لہجے میں کہا، رکو، نہیں جا سکتی تم۔ وہ جلدی سے بولا، مجھے جانا ہوگا، تم مسافر ہو، لوٹ جاؤ۔ ہنی نے کہا دکھ سے، وہ تو چلا جاؤں گا، پر پہلے تم سے بات کر لوں پھر۔ وہ بولا تھا، بے چین وہ بھی ہوا اس کے اس حال پر، اس کے لیے بھی نہیں۔ ہم ایک بات کہوں، اب کچھ پرسکون ہوتی وہ آئندہ سے کبھی ایسی جگہوں پر مت آنا اگر تم اتنے پارسا ہو تو، اور اگر آؤ بھی تو پھر کبھی کسی کا آل گڑھ کو اپنی پارسائی مت دکھانا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے تمہاری اس عمل سے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے ان کے جذبات اور احساسات کو، پلیز سمجھو۔ ہنی کے لہجے میں ایک التجا تھی۔ کیا مطلب؟ ہم نے حیرت سے پوچھا۔ جب کوئی کال گرل بنتی ہے تو وہ ساری دنیا کو صرف ہوس بھرے مردوں کی دنیا سمجھنے لگتی ہے، اور تم جیسا کوئی پارسا آ کر ان کے اندر یہ احساس جگاتا ہے کہ ابھی انسان زندہ ہے یا انسانیت باقی ہے، پھر وہ اچھی امیدیں لگانا شروع کرتی ہیں، پھر نئے سرے سے اچھا سوچنا شروع کرتی ہیں۔ ایسا نہ کرو ہمارے ساتھ، ہم ٹوٹ کر بکھر کر مرے پہنچتے ہیں، یہ ہماری دنیا ہے۔ بے رحم ظالم درندوں، ہوس پرستوں سے بھری، ان میں ایسے ظالم لوگوں کا آنا جانا ہی دل کو تسلی میں رکھتا ہے۔ تم جیسا کوئی آ کر اس نظام میں تلاطم نہ برپا کرے تو اچھا ہے، ورنہ پھر خود اذیتی کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے۔ ہنی کی بات پر وہ بے انتہا دکھا ہوا، جبکہ ہم کے لبوں پر ایک زہریلی ہنسی تھی۔ حیا کے چہرے پر کچھ پانی کے چھینٹے پڑے۔ اٹھو نوابزادی، وہ کچھ ہوش میں آئی۔ اب دماغ بیدار ہوا تو اس کا آس پاس کا ہوش آیا۔ وہ برہنہ پڑی تھی بیڈ پر، شہری سامنے صوفے پہ بیٹھا تو اس پر پانی ملازم نے ڈالا اور شہری کے اشارے پر وہ اس کے پاؤں کھولنے لگا اور چلا گیا۔ پلیز میرے ہاتھ کھولو، مجھے چھوڑو، مجھے جانا ہے، خدا کے واسطے مجھے جانے دو، شاہو مجھے بچاؤ۔ وہ زور سے ہنسا، کتنی بیوقوف ہو تم لڑکیاں، ابھی اسے پکار رہی ہو جس نے تباہ کیا۔ محبت تو نہیں کی اس نے، یہی محبت کی اداکاری بہت کی، اس سے ہم تھے اسے عشق سمجھے، جس کے نام پر وہ کھیلا بہت۔ حیا رو پڑی، وہ مصروف ہوا اپنے موبائل پہ۔ مجھے گھر جانا ہے، خدا کے واسطے مجھے جانے دو پلیز۔ وہ درد سے بولی، مجھے گھر جانا ہے خدا کے واسطے۔ شہری ایک دم اٹھا اور اس کے منہ پر ایک چماٹ مار کر دوبارہ ایک اور ماری اور اس کا جبڑا پکڑا اور کہا، چپ، اپنی بکواس بند کرو، اور اگر تم نے خدا کا واسطہ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ جب محبت کی یار کو خوش کرتی رہی تب یاد نہیں ہے یا خدا تمہیں، اور اب مجھے بار بار یاد دلا رہی ہے وہ گھٹیا نیچ عورت۔ شہری نفرت سے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچا، ایک جھٹکا لیا اور اس کے منہ پر کچھ فوٹوگراف مارے اور اس کی سیکس ویڈیو چلائی اور کہا، یہ کرتے وقت یاد نہ آیا خدا، اور اب مجھے اس کی دہائیاں دو گی؟ معاف کرو بی بی، کوئی پارسا نہیں، تم شرافت سے جو کہتا ہوں کرو، ورنہ یہ سب چیزیں تمہارے ماں باپ کو بھیج کر اور تمہارے اس آس پڑوس میں پھیلا کر کہوں تو ان کا مرنا آسان کروں، یا تم چپ چاپ میرے حساب سے چلو گی؟ وہ اس کے گرانے پر ڈر کر خاموش ہو گئی، بے آواز رونے لگی۔ وہ سب سچ ہی کہہ رہا تھا، اس کی دھمکی پر وہ سسکنے لگی۔ وہی ملازم اندر آیا، شہری اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرتا چادر کھسکانے لگا اور ایک دم چادر دور پھینک دی۔ اس کے ہاتھ بندھے تھے، وہ چاہ کر بھی خود کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ وہ دو مردوں کے سامنے برہنہ تھی، بے بس تھی۔ اب بتاؤ کیا کہتی ہو، بھیج دوں ماں باپ کو، ان کی موت کے آسان کر دوں؟ شہری تنزیہ بولا، نہیں پلیز ایسا مت کرنا، تمہیں خدا۔ اس نے اپنی زبان ہونٹوں میں دبائی اور چپ ہو گئی۔ گڈ، اچھی بیٹیوں کو ایسا سوچنا چاہیے، تمہاری ناواپسی کی صورت میں وہ سمجھیں گے تم کسی حادثے میں مر کھپ گئی، رو رو کر صبر آ جائے گا، پر تمہارا یہ سب پتہ چلا تو اذیت ناک موت مریں گے۔ ہماری دنیا، ہمارے آس پاس کے لوگ ہی ان کو مار ڈالیں گے، لفظوں اور طعنوں سے۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، تمہیں ہر صورت میں میری غلامی میں رہنا ہے۔ شہری اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ وہ سسک اٹھی، بے بسی سے ایک اور درندہ اس پر ٹوٹ پڑا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور غلام کو اشارہ کیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اس پر ہاتھ پھیرتا رہا اور چلا گیا۔ میں مر کیوں نہیں جاتی؟ اتنے لوگ نروس بریک ڈاؤن سے مر جاتے ہیں اور کوئی ہارٹ اٹیک سے، میرے دل بند کر دے میرے رب، میں مر جاؤں، مجھے موت آ جائے، مجھے مار دے میرے خدا۔ وہ اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ اسی کمرے میں ایک دفعہ اپنی خوشی سے شاہو کو سونپا تھا، آج اسی کمرے میں سو لوٹا جا رہا تھا۔ اس کا رواں رواں ماتم کنا تھا۔ مجھے معاف کر دو، واقعی تمہارے جذبات نے مجھے احساس دلایا ہے کس اذیت میں تم یہ سب کرتے ہو۔ جیم نے دکھ سے کہا، تھینکس، تم نے سمجھا مجھے، تم اچھے انسان ہو، اس دنیا میں مت آنا۔ ہنی نے کہا، ہنی آپ کا اصل نام
کیا ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ نام، اس نے گمسم لہجے میں کہا۔ وہ نام اپنی زبان پر کیا لاؤں جس کی لاج نہ رکھ سکی میں؟ ہنی نے سوچا اور کہا تو بس اتنا، نام میں کیا رکھا ہے؟ اس ہوس بڑی دنیا کے لیے میں بنی ہوں، یہی پہچان ہے میری۔ اس نے سکون سے کہا، اصل نام آپ کی پہچان ہوتا ہے، نہیں بتانا چاہتی تمہاری مرضی۔ چند لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے۔ جیم نے کہا، کیا تم پاکستانی ہو؟ میں تاثر انداز میں وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ جیم اچھی طرح سمجھ رہا تھا وہ ضد کی انتہا پر تھی۔ کیا نام ہے؟ کس ملک سے ہے؟ کس درہم سے ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری بات تو تربیت پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کیا نام، کیا شہرت؟ میں نے تو ایک آزاد ملک جہاں سیکس نائش تک پڑھائی جاتی ہے، وہاں کے ایک انسان میں پارسائی اور انسانیت دیکھ لی۔ میں نے تو تم جیسے ایک کافر کے دل میں بھی اللہ کو بستے دیکھ لیا۔ وہ کرب سے بولتی چلی گئی۔ وہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ ہو کافر؟ الحمدللہ میں مسلم ہوں، جیم نے انگلش میں کہا۔ ہنی نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ تم مسلم ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ اس نے انگلش میں ہی پوچھا۔ ہم سب کو پروو کرنا پڑے گا؟ جیم ہلکے سے مسکرایا، کیونکہ اسے دیکھ کر ہر کوئی شک میں پڑ جاتا تھا۔ وہ پہلی لڑکی نہ تھی، اس سے پہلے کئی لوگ اس حیرت کا شکار ہو چکے تھے۔ میرے فادر پاکستانی ہیں اور میری مدر برٹش۔ شی ایکسپیکٹ اسلام فار سیکس آف پیس اینڈ ایم جمشید خانزادہ اینڈ فار می فیمیلز کال می جیم۔ ہنی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جیم نے دوبارہ کہا، میں جانتا ہوں تم پاکستانی ہو، پر اس طرح تم کو دیکھ کر افسوس ہوا، چاہے کسی بھی حالت میں یہاں پہنچے ہو۔ پر اگر کبھی اس دلدل سے نکلنا چاہو، صرف ایک کال کرنا، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ یہ رہا میرا کارڈ۔ اس کی طرف کارڈ بڑھایا، جیسے ہنی نے لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، پر وہ اس کے سامنے رکھ کر خود چلا گیا، کمرے سے باہر نکل گیا۔ نایاب مکمل تیاری کے ساتھ آفس میں داخل ہوئی۔ آج اس کا انداز الگ تھا، ٹائٹ بلیک شرٹ پر جینز اور اس کے ساتھ کوٹ پہنے، ہاتھ میں موبائل، اور ساتھ میں میٹنگ روم میں چلی گئی۔ شاہ صاحب اسے دیکھ کر کھڑے ہوئے اور ان کے دیکھا وہ دیکھی میں سارا سٹاف کھڑا ہوا، کیونکہ ان کا باس جو کھڑا تھا شاہ صاحب کے برابر آ کر نایاب کھڑی ہوئی اور ان سے ہاتھ ملایا۔ سب نے گڈ مارننگ وش کیا، جس کا مسکرا کر اس نے جواب دیا، میٹ مائی نیو پارٹنر مسز نایاب، ہوپ شی از گریٹ فار اور بزنس۔ سب نے مبارکباد دی۔ اس اناؤنسمنٹ کے بعد سب وش کرنے لگے نایاب کو۔ ایک حمزہ ہی خاموش نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ رفتہ رفتہ سب چلے گئے۔ اب میٹنگ روم میں صرف 3 نفوس رہ گئے۔ حمزہ خاموشی تھا، سوائے تمہارے سب نے وش کیا۔ حمزہ، کیا بات ہے شاہ صاحب؟ حمزہ کو سب سے زیادہ صدمہ ہوا ہے۔ خیر تو ہے؟ نایاب نے ایک ادا سے بال جھٹکتے یہ کہتے ہوئے تسخیر کا تھا اس کے لبوں پر حمزہ کو دیکھتے ہوئے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں نایاب جی، حمزہ نے گڑبڑا کر کہا۔ کال می میڈم یا میم، نایاب نے سختی سے کہا۔ سوری میم، حمزہ نے جلدی سے کہا۔ اٹس اوکے۔ وہ کچھ نزدیک ہوئی شاہ صاحب کے۔ شاہ صاحب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا۔ اب حمزہ، تم صرف میرے نہیں اس کے بھی سیکریٹری ہو۔ مجھے نایاب سے تمہاری کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ جو کہے ان کی بات ماننا۔ وہ حمزہ جو ان کے لاڈلا امپلائی تھا، آج شاہ صاحب کا رویہ اس سے روٹ تھا، جس سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ نایاب کی کیا اہمیت ہے ان کی نظر میں۔ اس کی بولنے کا انداز نایاب سے حمزہ کو ناگوار گزرا۔ حمزہ کو ناگوار تو بہت گزرا، پر وہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ نایاب کے چہرے پہ ایک عجیب تاثر تھا، جیسے اسے اس کی اوقات یاد دلاتی ہو۔ سالی مکار عورت، کیا اسے پہنا تھا اور کیا بننے چلی گئی؟ مجھے تو لگا تھا وہ ٹیشو پیپر بنے گی، پر یہ تو شاہ صاحب کو لٹو کی طرح استعمال کر رہی ہے۔ شاطر عورت، حمزہ نے سوچا پر کہہ نہ سکا۔ مبارک ہو میم، ویلکم ان آفس۔ اب کہ حمزہ نے پروفیشنل انداز میں کہا، یو کین لیو ناؤ۔ بعد ریسیپشنسٹ سے کہنا 1 گھنٹہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کریں۔ بجائے تھینکس کہنے کے نایاب نے ایک اور حکم دے کر اسے فارغ ہونے کو کہا۔ حمزہ کا سفید رنگت والا چہرہ لال ہوا ضبط کرتا ہوا بس اتنا کہا، بس میم کہہ کر چلا گیا۔ شاہ صاحب اور نایاب دونوں اندر ایک اور کمرہ تھا وہاں گئے، پر جانے سے پہلے شاہ صاحب دروازہ لاک کرنا نہ بھولے۔ اندر کمرے میں آتے ہی ان سے نایاب لپٹی۔ کیا کر رہی ہو نایاب؟ وہ اس وحلانہ انداز پر حیران تھے۔ تھینکس کہہ رہی تھی۔ اس نے آنکھ دبائی اور ان پر والہانہ انداز میں ٹوٹ پڑی۔ شاہ صاحب اس کی دلربانی کا انداز دیکھتے رہ گئے۔ یہ انداز وہ حیران ہی ہوتے تھے اکثر
جو پہلی دفعہ ملنے پر ان سے چھوٹی موٹی تھی آج نچھاور تھی ان پر۔ مجھے اس سے بہتر کوئی انداز نہیں لگتا۔ وہ ان پر ٹوٹ ہی پڑی تھی۔ تم تو لگتا ہے اس انداز سے مجھے مار ہی دو گی، انہوں نے اس کے انداز دیکھ کر کہا۔ اتنی جلدی نہیں، وہ شرٹ اتار چکی تھی اپنی۔ کیا مطلب؟ حیرت سے شاہ صاحب نے کہا۔ مجھ پر ہی مار مٹاؤں گی آپ کو شاہ صاحب؟ اس کے ہر انداز میں بے باکی تھی۔ مار ہی چکی ہے، تم پر فدا ہو چکا ہوں۔ وہ کھینچ کر اسے اتار کر پھینکا۔ وہ مسکرائی۔ وہ ان کی گود میں بیٹھی تھی۔ ڈیپ کس کا سلسلہ طویل ہوا۔ نایاب کا بھرپور ساتھ اس مزے کو دوبالا کرنے لگا اور پھر ہوس بھری سسکیوں سے کمرہ بھرپور گونجا۔ حیا کے ہاتھ کھل چکے تھے پر جسم درد سے چور تھا۔ نڈھال بے حال پڑی تھی بستر پر، جسم ٹوٹ رہا تھا درد سے۔ کئی لوگوں کی شدتوں کو برداشت کر چکی تھی، کچھ ایسا نہ تھا جس سے ڈھانپ لیتی خود کو۔ پورن اسٹار ہو تم تو کیا انداز میں دیکھو، فی الحال تمہارے چہرے کو دھندلا رکھا ہے، اس میں جوسی ڈیز بک رہی ہے۔ ایک لمبی سانس لے کر دوبارہ گویا ہوا شریف، پر ریئل دیکھو۔ اس نے ایک اور ویڈیو لگائی جس میں وہ مکمل واضح تھی۔ وہ کرب سے رو پڑی۔ مجھے مار دو پلیز، مار دو، درد سے بے حال موت کی دعا کر رہی تھی۔ اتنی جلدی نہیں، ابھی بہت آگے تک تم کو لے کے جانا ہے۔ یہاں زندہ مردہ ایک بات ہے، تم بھی مردہ سمجھ لو خود کو اور ہمارے حوالے کر دو خود کو، کیونکہ تم پر بہت وقت برباد کیا ہے شاہوں نے۔ اس سارے وقت کی قیمت تو تم سے لیں گے، پھر کمائی کریں گے۔ وہ مکروہ ہنسی ہنسا۔ پلیز بند کرو اس کو، حیا نے کرب سے کہا۔ ارے تمہارے پیرنٹس کو بھیج رہا ہوں ان کی اور تمہاری آسانی کے لیے۔ دیکھو کتنا نمایاں تمہارا چہرہ ہے اور تمہارے کندھے کا تل جس سے یہ واضح ہے یہ تم ہو۔ شاری صوفے پر تھا اور وہ بیڈ پر۔ وہ ایک دم بیڈ سے اٹھی بغیر خود کو سوچے کہ وہ کس حال میں ہے۔ اس کے قدموں میں آ کر بیٹھی، پاؤں پکڑے لیے شہری کے اور کہا پلیز ایسا مت کرو، ان کو کچھ بھی سمجھنے دو، پر میرا یہ چہرہ اور میرے کرتوت نہ دکھاؤ پلیز خدا کے لیے۔ وہ لفظ منہ میں روک لیے کیونکہ وہ شہری نے اسے منع کیا تھا خدا کا واسطہ دینے سے۔ مجھ پر رحم کرو، ان کو کچھ پتہ نہ چلے۔ اس کے قدموں میں گری گڑگڑا رہی تھی۔ اوکے کروں گا رحم، ان کی جان بخش دوں گا، بس خود کو میرے حوالے کر کے میری غلامی میں آ جاؤ۔ شہری نے بے رحمی کی انتہا کر دی تھی۔ وہ ماہر کھلاڑی تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کس لڑکی کو کس طرح اس کے شکنجے میں لانا ہے، کس بات پر اسے بے بس کر کے اسے استعمال کرنا ہے۔ اب حیا کو وہ لائن میں لا رہا تھا جس میں لانا چاہتا تھا۔ اوکے نہیں بھیجوں گا یہ ویڈیو تمہارے ماں باپ کو۔ اب مرنے کی بات چھوڑو، کام کی بات سنو۔ کل نائٹی کی ایڈ کے لیے ماڈلنگ کرو گی تم۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر خود کے برابر بٹھا کر کہا۔ اب اس کا چہرہ خود کی طرف کر کے پوچھا جی کروں گی، بس میرا چہرہ نہ دکھے۔ ٹھیک ہے اور تم میری غلام ہو کیا سمجھی؟ ہاں آپ کی ہی غلام ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ اسے خود پر گرائے ایک نئے درد سے دوچار کرنے لگا۔ اس نے آنسو حلق میں پھنسے ہی رہ گئے۔ وہ اپنی ہوس مٹا رہا تھا حیا کے ذریعے۔ کم آن، یوں نہیں، کم آن، ہمت کرو، کم آن، شہری حکمیہ لہجے میں سے بولا۔ اس نے اب اصابت میں سر ہلایا۔ اب آہستہ آہستہ وہ اسے سرگوشی میں سمجھا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا وہ کرنی تھی کیونکہ وہ خود کو مردہ سمجھ چکی تھی اور اس کی غلامی میں آ گئی تھی۔ عشق بے آواز روتا رہا اس کی بے بسی پر۔ اگلے دن موقع دیکھ کر حمزہ نے شاہ صاحب سے کہا سر مجھے نایاب میم کے انداز ٹھیک نہیں لگتے، آپ احتیاط کریں۔ وفادار ملازم نے اپنی وفاداری سے باز نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اپنا اندازہ بتایا۔ چپ کرو حمزہ، اپنے کام سے کام رکھو، شاہ صاحب نے ٹوکا۔ سر میرا کام ہی میری وفاداری ہے، حمزہ نے کہا۔ جانتا ہوں، پر ان معاملوں سے دور رہو۔ تم اپنے کام کرو۔ نایاب کیا کر رہی ہے، تمہارا سر درد نہیں ہے، انہوں نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ سر مجھے آپ کی فکر ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، حمزہ نے فکر مندی سے کہا۔ ایک بار پھر میرا خیال ہے پہلے تم اپنی جاب کی فکر کرو۔ نایاب دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ اس کے دوک انداز پر چونکا حمزہ۔ وہ اپنی مغرورانہ چال چلتی ہائی ہیل میں قدم ڈال رہی تھی اور حمزہ کو لگا اس کی وفاداری بھی اپنی چھاتی اڑ رہی تھی۔ چلتے چلتے اس نے ایک پاؤں سے ہیل اتاری اور چلتی کرسی پر آ بیٹھی شاہ صاحب کے سامنے اور کہا میں نے کچھ غلط کہا؟ فائل شاہ صاحب کے سامنے رکھی جس پر دلاور ملک ایک اور کنٹریکٹ کو اپروول دے چکا تھا۔ اب مال جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ شاہ صاحب مسکرائے۔ نہیں بالکل ٹھیک کہا تم نے،
شاہ صاحب بے انتہا خوش ہوئے اس کام سے۔ میں چلتا ہوں۔ حمزہ کو اپنا ٹھہرنا نامناسب نہیں لگا، اس لیے اجازت چاہی شاہ صاحب سے۔ اس سے پہلے شاہ صاحب کچھ کہتے ہیں نایاب نے کہا تم جا سکتے ہو، پر پہلے میرا جوتا اٹھا کر لاؤ جو رستے میں رہ گیا ہے۔ نایاب نے غرور سے کہا۔ حمزہ کو اب سمجھ آیا اس نے ایک سینڈل کیوں ایسے اتاری تھی۔ وہ کوئی جواب دیتا۔ شاہ صاحب نے کہا جاؤ حمزہ رکھو نایاب کے قدموں میں۔ ان کا انداز زور ٹوک تھا۔ حمزہ نے ضبط سے جوتا اٹھایا اور نایاب کے قدموں میں رکھا۔ وہ تھوڑا جھکی اور کہا جس کی اوقات جو ہو وہ وہیں اچھا لگتا ہے، کیوں حمزہ؟ حمزہ جیسے عام اور معمولی لڑکے کو شاہ صاحب نے خاص بنایا تھا اور اس کی دلالی کی عوض پر نایاب اس آسمان سے پھینک کر زمیں بوس کر چکی تھی۔ حمزہ نے افسوس سے دیکھا شاہ صاحب کو اور سوچا اب تمہیں برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا شاہ صاحب، یہ عورت تجھ سے تیرے وفادار ملازم دور کر دے گی، تو دیکھتا رہ جائے گا۔ وہ لمبے ڈنگ بھرتا چلا گیا۔ نایاب ایک اور ڈیل پر ڈسکس کرنے لگی شاہ صاحب سے۔ وہ اس کے بزنس آئیڈیاز اور اس کو حاصل کرنے کے انداز سے حیران تھے۔ اس کی سمجھداری کے قائل ہو رہے تھے۔ اپنے بزنس کے اس پارٹنر کے اضافے پر خوش تھے۔ گول بیڈ اور اس کے سرانے پر دو بیڈ جسم مرد جس نے صرف انڈر گارمنٹس پہنا تھا۔ کچھ دیر میں لڑکی آئی جو نہ کے برابر لباس میں ملبوس، چہرے پر سلور پائک ٹیٹو بنا ہوا تھا، ایک سائڈ جو اس کی پہچان چھپانے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ کھلے بالوں میں تھی وہ لباس نائٹی تھی اور وہ لڑکی حیا۔ فوٹو شوٹ شروع ہو چکا تھا جس میں دونوں مرد اس کے ماڈل تھے۔ فحاشی کا ایک کھیل شروع ہو چکا تھا، بے حیائی والے پوز، کبھی کہاں ہاتھ رکھتے کبھی وہ دونوں ماڈل، وہ کھلونا بنی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے بیچ 5 نائٹیں بدل چکی تھی۔ وہ اسے جانے دیا جائے گا کیونکہ اب فوٹو شوٹ ختم ہو چکا ہے۔ وہ جانے لگی تھی کیونکہ اسے لگا اب وہ فری ہو گئی ہے، پر اسی بیڈ پر دونوں آدمیوں نے اسے گرایا اور شیری کے آرڈر شروع ہو گئے کیونکہ اب وہ دو مرد ایک لڑکی پورن مووی شوٹ ہونے لگا۔ حیا بے بسی کی انتہا پر تھی، وہ دونوں اس پر ٹوٹ ہی پڑے تھے۔ شیری نے اسے آرڈر دیا کہ وہ کوآپریٹ کرے۔ جب اس کا انداز صحیح نہ لگا تو کہا مجھے مجبور نہ کرو، ایک دفعہ میں سمجھ جاؤ۔ اس کے تنبیہ پر اس نے خود کو نارمل کیا، جس پر شیری نے گڈ کہا۔ اب وہ اس کے آرڈر فالو کرنے لگی۔ ذلت اور فحاشت کا ایک اور کھیل شروع ہو چکا تھا۔ یہ ایک ایسا کھیل تھا کہ انسانیت پناہ مانگے۔ ایک عشق اسے کس غلاظت میں گرا چکا تھا۔ چاہو تو پلٹ کر نہ آیا، مگر حیا ایک دفعہ کی خوشی میں ساری عمر کے لیے اس دلدل میں آ گئی جس سے چھٹکارا ناممکن تھا۔ مایا یہ بدنصیبی نہیں تو کیا ہے جو اس طرح خود سے دور کر رہی ہوں گھر آئے خوشی کو، یہ لینا نے مایا سے کہا۔ گھر کے معنی اور اہمیت ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے جو محبت کے نام پر اپنے گھر، اپنی جنت کو ٹھوکر مار کر آتی ہیں، بدلے میں ساری عمر کی رسوائیاں گلے کا ہار بنتی ہیں۔ اب ہمارا کوئی گھر نہیں، بس ایک چوراہے ہے، گھر کا گرلز کے نصیب میں کہاں۔ یہ سب مایا نے نفرت سے کہا۔ اگر موقع مل رہا ہے چھٹکارے کا تو اسے استعمال کرو اور چھوڑو یہ غلیظ زندگی، ان غلاموں کو آزاد کر دو اور خود بھی آزاد ہو جاؤ۔ لینا نے کہا تو آج تم اس کی وکیل بن کر آئی ہو؟ مایا نے سوال کیا۔ بالکل بننا پڑا، تم دونوں کی دوست ہوں اور وہ دونوں کا بھلا چاہتی ہوں، اب خود پر رحم کھاؤ، واپس چلی جاؤں گیا اپنے ملک میں، لینا نے کہا، جس کے جواب میں اس نے غصے سے کہا وہاں جاؤں، اس گجرات جاؤں جہاں کے بھونچال میں میرے ماں باپ مر گئے، باپ کے ایک دوست کو چچا سمجھا جس نے مجھے وہاں بھیج دیا، کس کے لیے وہاں واپس جاؤں، سب کو کھو چکی ہوں، اب یہ ملک، یہ سرزمین میری دنیا ہے، تو یہاں کا آدمی تم کو اپنانا چاہتا ہے، اس کا ہاتھ تھامو، چھوڑو اس دنیا کو، اس دلدل سے نکل آؤ اور اچھی دنیا میں قدم رکھو۔ لینا نے ایک اور کوشش کی اسے سمجھانے کی، اسے کہنا میری شرط یاد ہے نا، جب اس جیسا کوئی اور ملا جو یہاں کسی مایا کو اپنائے اور اس دلدل سے نکالے تو مانوں گی اس کے عشق کے دعوے کو، ورنہ میں نہیں مانتی اس عشق کو جو صرف ہوس پرستوں کی ملکیت ہے، جس کا استعمال ہوس پرست کرتے آئے ہیں آج تک۔ مایا تم بھی اور میں بھی جانتی ہوں یہ ناممکن ہے، لینا نے تھک کر کہا۔ تو پھر اسے کہنا
ہم دونوں کا ملنا بھی ممکن نہیں۔ مایا ایک ادا سے مسکرائی تھی۔ دینا اس کی مسکراہٹ کو نہیں بلکہ اندر کے کرب کو شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ نایاب گھر میں لیٹی بیٹھی چائے کے سپ لے کر لطف اندوز ہو رہی تھی، چہرے پر ہنسی تھی۔ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ یہ ہنسی کس کیفیت کی تھی۔ اکیلے اکیلے مسکرا رہی ہو، ذرا میں بھی سنوں کیا بات ہے جو ہنسی ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی۔ شہریار سامنے آ کر بیٹھا اور بولا، کسی کے ساتھ گزرے لمحے مسکرانے پر مجبور کر ہی دیتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، آج کوئی غصہ کوئی ناراضگی نہ تھی نیاب کے انداز میں۔ یہ سب شہریار کے لیے حیرت انگیز تھا۔ تم ولی سے لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو، شہریار نے کہا۔ تو تم باپ ہو، پرواہ ہو جاؤ۔ تو تم بھی باپ ہو، رومانس سے ہی پر ہر امید وابستہ ہو، ضروری تو نہیں۔ کبھی کبھی باپ کو ہی دونوں ذمہ داریاں نبھانی پڑ جاتی ہیں۔ اس نے بالوں کی لٹ انگلی پر لپیٹ کر ایک ادا سے کہا۔ تم غلط کر رہی ہو، شہریار نے کہا۔ تم بھی صحیح نہیں، نیاب نے ملامتی انداز میں کہا۔ جانتی ہوں، پر تم تو اچھی ہو، شہریار نے کہا۔ تم نے رہنے کہاں دیا، وہ تنزیہ بولی۔ معافی مانگ تو رہا ہوں، کر دو معاف، شہریار نے کہا۔ کس بات کی معافی مانگو گے تم؟ نیاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ شہریار کو اس کا انداز الگ ہی لگا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں صرف تمہارے احساسات کا گناہ گار ہوں، شہریار نے دھیرے سے کہا۔ اچھا، تم سے میرے گناہ گار ہو؟ امیزنگ، کتنا آسان ہے سب بھول جانا تمہارے لیے۔ اس کا انداز تنزیہ تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ نیاب کی آنکھوں میں شعلوں سی آنکھ تھی۔ اچانک اس کا بازو تھام کر شہریار نے کہا، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ صاف کہو نا، شہریار نے کہا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، چھوڑو میرا بازو۔ وہ اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں چھوڑتا، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ میں جواب دہ نہیں ہوں، تم ہی مجھے بتاؤ کیوں کیا ایسا؟ میں صرف تمہارا ایک رات کا گنہگار ہوں جس کی معافی مانگ کر تھک گیا ہوں۔ تم کس کی سزا مجھے دے رہی ہو؟ وہ اس کے انداز تھکا تھکا سا تھا۔ سزا؟ ابھی بہت ملنی ہے تمہیں، نیاب نے غصے سے کہا، اور وہ چھل کر اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرانے میں کامیاب ہوئی۔ کیوں کس بات کی؟ وہ تو رہی سزا دے تو رہی ہوں سزا، شاہ صاحب کی راتیں رنگین کر کے، شہریار نے اس سے زیادہ غصے میں کہا۔ اس کی بات پر نیاب نے بے تاثر ہو کر سنی۔ موبائل کی رنگ نے ان کی بات کاٹی اور وہ چلی گئی اپنے روم کی طرف۔ کیا بات ہے بنی، اداس رہنے لگی ہو؟ دینا نے کہا۔ وہ ابھی ایک کال گر تھی، کبھی کبھی ایک دوسرے سے بات بھی کر لیتی تھی۔ ایسا کچھ نہیں، شاید بریک چاہیے اور کچھ نہیں، کچھ دن ریسٹ کے بعد ٹھیک ہو جاؤ، ہنی نے کہا۔ تو مدھو میڈم سے بات کرو، وہ تم پر بہت مہربان ہیں، مان جائیں گی تمہاری ڈیمانڈز، دینا نے خلوص سے کہا۔ دینا انڈیا کی تھی، غریب خاندان میں پیدا ہونا جرم ٹھہرا اور اونچے خوابوں نے بنی لڑکی کو یہاں پہنچا دیا۔ جس پر یقین کیا وہ بیچ گیا اسے۔ یہاں کی ہر ایک لڑکی کو اپنی کہانی تھی۔ وقت کے ساتھ سب نے سمجھوتا کر لیا تھا، سب نے اپنی بیتی سنا کر اپنا دل ہلکا کر لیتے، پر ایک ہنی ہی تھی جس کی چپ کبھی نہیں ٹوٹی۔ اس نے اپنا درد اپنے اندر دبایا تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا اس کی اپنی کہانی، پر وہ کبھی نہ کھولی کسی پر سوائے مدھو میڈم کے۔ ہم دیکھتے ہیں، ان سے بات کرتی ہوں، ہنی نے کہا۔ ان کی آنکھوں کا اضطراب دینا کو دکھ دے گیا۔ ہنی سب سے کم عمر اور سب سے زیادہ کسٹمر کو خوش رکھنے والی تھی۔ اس گروپ کی ہیڈ کالر تھی۔ مدھو میڈم خاص خیال کرتی تھی اس کا، یہ بات سب کو معلوم تھی۔ ہاں، تم کو کرنی چاہیے۔ دینا نے اس سے پہلے اور کچھ کہتی مدھو سیکرٹری آ گئی اور کہا، ہنی میڈم کا کلائنٹ کالنگ یور رائٹ ناؤ، ہر آفس۔ یس کمنگ ڈیئر۔ اوکے بائے لینا، پھر بات ہوگی۔ ایک وقت ہنی نے دونوں سے کہا، چلو تم نے سوچا انہوں نے بلایا، اب ان سے بریک کا کہنا، لینا نے کہا۔ اوکے ڈیئر۔ دونوں نے ہاتھ ملایا اور چلی گئی ہنی آفس کی طرف۔ نیاب ٹیبل پر پروکریٹ گھما رہی تھی۔ حمزہ نے نوک کیا، شیشے کا دروازہ۔ وہ دیکھ کر مسکرائی۔ یس کمنگ۔ وہ اندر آیا۔ نیاب کی اجازت پر سلام کرنے کے بعد وہ تھوڑا رکا۔ نیاب نے اس کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، کہا تو بس اتنا، بیٹھ جاؤ۔ حمزہ اس وقت کچھ نہ کہنے کی پوزیشن میں تھا، جیسے نیاب اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ لاؤ تمہارا ریزگنیشن، نیاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حمزہ، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اب دوبارہ اس نے اس سے پوچھا تائیدی انداز میں۔ حمزہ خود پر ضبط کرنے لگا۔
اور کہا تو بس اتنا، میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مجھے صرف چھٹی چاہیے۔ چھٹی نہیں مل سکتی، جانا ہے تو چلے جاؤ، وہ کھڑ کر بولی۔ میں شاہ صاحب کا بہت پرانا ملازم ہوں، کیا اتنا بھی مجھے حق نہیں؟ اب وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکا تھا۔ ملازم یا دلال؟ دلال بھی بہت اچھی کی ہے تم نے، تم ملازم تھوڑی ہو، تم تو دلال ہو، دلالی کرتے ہوئے اچھے لگتے ہو، اور یاد رکھ تم جیسا کسی کا ملازم ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں جاؤ گے، جس کے پاس جاؤ گے، دلالی کرو گے، اور تمہیں یہی سوٹ کرتی ہے۔ نایاب نے اس کی انا اور عزت نفس کی دھجیاں بکھیر دی۔ حمزہ سوائے ضبط کے کچھ نہ کر سکا۔ وہ دوبارہ زہر خند انداز میں کہا، تو بس اتنا، شاہ صاحب کو اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، بہتر ہوگا تم چلے جاؤ۔ وہ ان کا چہرہ دیکھتا رہا حیرت سے۔ آپ بھی یہی چاہتی ہیں؟ اچھی طرح جانتا ہوں، اور آپ کے کیا مقاصد ہے وہ بھی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ آپ عورت نہیں، ناگن بن گئی ہیں، حمزہ زہر خند لہجے میں بولا۔ بالکل صحیح سمجھا ہے تم نے، تمہیں بھی رس لوں گی۔ آپ کا انداز زہریلا تھا۔ اب وہ پھنکارتے ہوئے بولی تھی، پہلے میں سمجھتا تھا آپ صرف اپنے شوہر کی زندگی تباہ کرنا چاہتی ہیں، پر نہیں، آپ اپنے شوہر کی زندگی سے بھی اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ وہ تو شاہ صاحب سے ہے، حفصہ نے دو بدو کہا۔ بالکل صحیح سمجھا تم نے، اور تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ حسین ہے، آپ کی آنکھوں میں نفرت ہے، شعلوں سی۔ وہ خود جس آگ میں جل رہی تھی، سب کو اس میں جلانے کا ارادہ کر بیٹھی تھی۔ جانتا ہوں آپ اب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں نہ میری اتنی حیثیت ہے، نہ اتنی اوقات۔ حمزہ اتنا کہہ کر اٹھ کے جانے لگا، پر اسی وقت نیاب اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے آئی، اور حمزہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ نیاب نے جھپٹنے والے انداز میں اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور کہا، میرے خلاف جو ثبوت بنائے ہیں وہ تو یہیں پر چھوڑ کر جانے پڑیں گے تمہیں۔ حمزہ، وہ پھنکاری تھی ناگن کی طرح۔ حمزہ گھبرا گیا۔ کیا؟ وہ حیران ہوا۔ ایک جھٹکے میں موبائل زمین پر پھینک کر اس نے اپنی ہل سے توڑا، اور حمزہ کا مخصوص پین جو فرنٹ والے جیب میں تھا اسے نکال کر ٹکڑے کر دیے۔ حمزہ حیرت سے اس مغرور عورت کو دیکھا جس نے اس کی چال کو سمجھ لیا تھا، جو اس کے خلاف سارے ثبوت مٹا چکی تھی۔ ایک بات میری غور سے سن لو حمزہ، اگر اور زیادہ چالاکی کرنے کی کوشش کی تو اگلی مرتبہ میرے ریپ کا الزام تم پر لگاؤں گی، پھر دیکھتی ہوں کیسے بچاتے ہو خود کو۔ تم نے صحیح پہچانا، میں ناگن ہوں، پر یہ نہیں جانتے کہ میں ایک زخمی ناگن ہوں، اور زخمی ناگن بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اور ہاں، تمہاری طرح پیٹ پر وار نہیں کروں گی، بتا رہی ہوں، سامنے سے کروں گی، ڈنکے کی چوٹ پر کروں گی، سمجھے؟ نیاب نے اسے دھکا دیا اور کہا تن لہجے میں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، اور وہ دوبارہ بولی، آؤٹ، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ وہ نکل گیا بے عزت ہو کر اس کے روم سے۔ تم تو واقعی کمال ہو، کیا ویڈیو بنی ہے، آؤ مل کر دیکھیں۔ حیا شہری نے اسے بازو سے تھام کر خود پر بیٹھایا، اور وہ اٹھنے لگی۔ مجھے نہیں دیکھنا، میں تھک گئی ہوں۔ حیا کے لہجے میں واضح بیزاریت تھی۔ اسی وقت شہری نے اس کا جبڑا پکڑا اور کہا، یہ بکواس میرے سامنے مت کرنا کبھی، تمہارا کام دل بہلانا ہے، بیزاریت نہ دیکھو۔ تمہارے کسی انداز میں آئی سمجھ؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ آنسو بہانا چھوڑو، کسی کو رحم نہیں آئے گا۔ شہری نے اس کی شرٹ پھاڑ دیا اور اسے برہنہ کر دیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکتی تھی۔ شاہوں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، خدا تمہیں برباد کرے، مجھے کہیں کا نہ چھوڑا تم نے۔ وہ دل میں ہی کہی۔ شہری نے آواز دی، مرد اندر آؤ۔ وہ آدھی برہنہ تھی۔ جی سر، مراد نے کہا، یہ فگر کم لگ رہا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ دبئی میں ریٹ کم ملے گا؟ وہ مجبور تھی اس کی گھٹیا گفتگو سننے پر۔ صحیح کہہ رہے ہیں وہ، کہو تو انجیکشن لگوائیں تاکہ سائز بڑھے۔ مراد نے تجویز دی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، جاؤ لاؤ، اور ابھی لگاؤ۔ ہم ابھی لاتے ہیں سر۔ کچھ دیر بعد کمرے میں حیا کی شدید چیخیں گونجنے لگی، پر وہاں سب بے رحم تھے، اس کی صدا سننے والا کوئی نہ تھا۔ ایک اور شیطانی کھیل شروع کیا شہری نے۔ اس کی چیخیں دور تک سنائی دے رہی تھی۔ 10 منٹ کے بعد وہ مدھو کے آفس میں موجود تھی۔ اس وقت مدھو شراب کا گلاس اس ہاتھ میں لیے اس سے لطف لے رہی تھی۔ ہانی، یہ جام ناگوار تھا، پر مجبور تھی برداشت کرنے ہوئے۔ میڈم، آپ نے بلایا، اس سے مؤدب انداز میں کہا۔ وہ شراب کے گلاس کو گھما رہی تھی، ایک نظر گلاس کو دیکھ کر پھر ہنی کو دیکھ کر کہا، پہلے کسٹمر کے لیے تم اور اس شراب کے گلاس کے نشے میں ایک سا مزہ تھا۔ تو ہاں، ہنی نے سوالیہ انداز میں کہا۔ اب تم بدل رہی ہو۔ نہیں میڈم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہنی نے جلدی سے کہا۔ ایسی بات ہی ہے، مدھو نے اسے غور سے دیکھ کر کہا۔ تم بیسٹ ہو یہاں کی، اور تمہارا بدلنا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ
وجہ بتانا پسند کرو گی؟ اس کا انداز عجیب لگا ہنی کو۔ میڈم بس 1 مہینے کا بریک دیں، پھر واپس اپنی روٹین پر آ جاؤں گی۔ شاید اکتاہٹ کا شکار ہو گئی ہوں، ہنی نے رسانیت سے کہا۔ یہی بات ہے، کچھ اور تو نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں میڈم، ہنی نے کہا۔ آر یو شور؟ ان کا انداز سوالیہ تھا۔ یس شور، اس نے سنبھل کر کہا۔ جا سکتی ہو۔ ان کی اجازت پر وہ اٹھی اور کہا شکریہ میڈم، اور وہ باہر نکل گئی۔ مدھو اسے پرسوچ انداز میں دیکھنے لگی۔ 15 دن آرام کے بعد ہنی بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دن گھومنا پھرنا، پھر نامرد ہونے کے لیے اس کے انتظام کر دیا۔ مدھو ایسے ہی ہر کالگر کا احساس رکھنے والی تھی۔ کچھ تو دل بہل گیا تھا، کچھ سامان کرنا تھا، پر دل مضطرب کو سکون کہیں نہ ملنا تھا تو کہاں ممکن تھا۔ پر مدھو کی سدا شکر گزار رہی تھی ہنی، جس نے ہمیشہ اس کے جذبات کا خیال کیا۔ وہ کسی پاکستانی کے ساتھ نفرت نہیں تھی تو کبھی اسے انسلٹ نہ کیا۔ وہ عام انسان کی طرح گھوم رہی تھی تھائی لینڈ میں، اس طرح اپنا حلیہ عام سا کیا ہوا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ ابھی اس سے بینچ پہ بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ کوئی بینچ پر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اگنور کر دیا، یہ آزاد ملک تھا اس لیے یہ سب عام تھا۔ یہاں وہ بغیر دیکھے اٹھ کر جانے لگی۔ رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ آج اس نے انگلش کے بجائے اردو میں اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ شاک ہو گئی، یہ آواز تو بن آنکھوں سے پہچانتی تھی وہ۔ یہ آواز جس کے گنگنانے کی بازگشت اس کے کانوں میں اکثر گونجا کرتی تھی۔ وہ نہ صرف خود تھمی تھی بلکہ اسے دوبارہ یہاں دیکھ کر اس کو اپنی سانسیں بھی تھمتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی اس کے بلاوے پر۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر جانے لگا۔ جیم نے دوبارہ کہا، بیٹھ جاؤ ہنی، کیا کچھ دیر ہم بات کر سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں افسردگی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ کو کہا تھا ہماری دنیا میں آپ کا کام نہیں، مت آئیں یہاں، اور اگر پھر بھی آپ اسی پہ بضد ہیں میرے سامنے نہ آیا کرے، احسان زبان بڑھاتا ہے۔ دکھی وہ بھی تھی، اتنے ہی دن جو خود سے بھاگ رہی تھی، لگتا ہے دوبارہ وہیں آ گئی ہوں۔ درد ہی درد جاگا ہے اس کے اندر۔ کیا پرابلم ہے تمہاری؟ جتنا تم بھاگی ہو مجھ سے، اتنا تمہاری اور کھینچا چلا آتا ہوں۔ تم مجھے فیس کرو، دور کرو میری پریشانی کو۔ کسی عورت نے مجھے متوجہ نہ کیا، اور متوجہ کیا بھی تو کس نے؟ وہ تھک کر بینچ پر بیٹھ چکی تھی، اب حیرت سے اس کا چہرہ تک رہی تھی اور اس کے الفاظ پر غور کر رہی تھی جو وہ ویسی سے بولا تھا۔ کتنی بے بسی تھی اس کی آنکھوں میں۔ ہنی کو بیٹھنا ہی پڑا۔